سورہ زلزال کی تلاوت کی گئی موقع کے لحاظ سے، جیسا کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ترکی میں، سیریا میں زلزلے آئے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، پریشان اور حیران و سرگرداں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان زلزلوں کے ذریعے سے تمام انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے تمہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے، اس طرف توجہ کو مرکوز کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، جو زلزلہ پوری کائنات میں ہوگا۔ زمین کا کوئی خطہ، کوئی حصہ اس زلزلے سے بچے گا نہیں، باقی نہیں رہے گا۔ وہ زلزلہ ہے قیامت کا زلزلہ۔ چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے اللہ تعالیٰ بڑے زلزلے کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے آخرت کی بڑی مصیبت کی یاد دلاتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں کو پھیرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پر یہاں نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ حقیقت میں جو مصیبت ہے، بڑی جو مصیبت ہے، وہ آخرت کی مصیبت ہے۔ بڑی جو نعمت ہے وہ جنت کی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف، اور جہنم کے ایک لمحے کا وقت، ایک لمحہ کسی انسان کو جہنم میں ڈال دیا جانا، اور ایک انسان کو پوری زندگی تکلیفوں میں رکھنے کے بعد ایک لمحہ جہنم میں اگر اس کو ڈال دیا جائے تو وہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ دنیا کی پوری زندگی کی جو مضرتیں تھیں، مشقتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ جہنم کے ایک لمحے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی بالمقابل اگر ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ رب العزت آسائشوں میں، نعمتوں میں، راحتوں میں، امن میں، ہر وہ چیز جو اس کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے عطا فرما دیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں، تو جنت کی جو نعمت ہے، وہاں کی ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو وہ نعمت سے لطف اندوز ہوگا، وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ہیچ سمجھے گا کہ وہاں تو کچھ نہیں تھا، وہاں تو اصل سے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اوریجنل وہاں کی خوشی نہیں تھی، ڈپلیکیٹ خوشی تھی، آرٹیفیشل خوشی تھی، یقینی خوشی نہیں تھی، حقیقی خوشی نہیں تھی، دائمی خوشی دنیا میں نہیں تھی۔ لیکن جنت کی جو خوشی ہے وہ دائمی خوشی، خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی جنت۔ تو تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ ان زلزلوں کے ذریعے قیامت کے زلزلے کی طرف رہبری کرتے ہیں کہ وہ زلزلہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا، اچھے کام کرنا، اچھے کاموں کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ ہے اچھے کام۔ یہی کام کرنے والے خسارے سے بچنے والے، یہی کام کرنے والے آخرت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہونے والے ہیں، آخرت کی نعمتوں سے اللہ کی رضا پانے والے ہیں، انہیں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ جو کیفیت ہوگی وہ زلزلے کی، اس کی اللہ تعالیٰ یہاں تصویر کھینچ رہے ہیں اور آگاہ فرما رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب بڑے زور سے، شدت سے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی ایک برتن میں، ایک تھال میں کچھ دانے رکھیں اور کچھ اس میں کنکر رکھیں اور اس کو ہلا دیں،
تو سارے کاکرے جس طرح بکھر جائیں گے اور مٹی کے اندر کوئی چیز چھپا دیں اور اس کو ہلا دیں نیچے سے اس تھال کو اس پلیٹ کو، تو اندر سے جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ باہر فوراً نکل کر آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب زمین کو شدت سے ہلا دیا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے اس میں مردے دفن ہوئے اور قیامت تک جتنے مردے اس میں دفن ہوں گے سب باہر نکل آئے گے، اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، چاندی کے بوجھ، سونے کے بوجھ، کوئلے کے بوجھ، جتنی کانیں ہیں سارے بوجھ، وہ ہیرے اور جواہرات جو دنیا میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، جس کے خاطر انسان کسی کی جان لیتا تھا، جس کے خاطر انسان پوری زندگی محنت کرتا تھا کہ مجھے 1 تولہ سونا حاصل ہو جائے، 1 تولہ مجھے ایک ہیرا حاصل ہو جائے، مجھے 10 گرام چاندی حاصل ہو جائے، لیکن آج اس کی قیمت کنکر اور مٹی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، ہر طرف سونے چاندی مٹی کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوئی قیمت وہاں نہیں رہے گی۔ وقال الانسان ما لها، تو انسان چونکہ پہلے سور کے بعد دوسرے سور کا جو وقفہ ہے اس میں نیند آئے گی، اب وہ نیند کے بعد انسان سوچے گا کہ کیا ہو گیا زمین کو، ہمیں اپنے خوابگاہوں سے کیوں بیدار کر رہی ہے، کیوں اٹھا رہی ہے، کیوں ہمیں باہر نکال پھینک رہی ہے۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ گویائی دیں گے، بات کرنے کی طاقت دیں گے، تو وہ کہے گی اس دن یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ ساری خبریں بیان کرے گی کہ مجھے اس طرح اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں قیامت ہوگی، تمام انسانوں کو میدان محشر میں جمع ہونا ہے، سب کو فرشتے کھینچ کر لے جا کر حشر کے میدان میں جمع کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے اللہ کا یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنے پیٹ میں جو دفن ہیں سارے مردوں کو باہر نکالتا ہوں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ بات وہ اس وجہ سے کہے گی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ تعالیٰ زمین کو وحی کریں گے، زمین کو یہ اللہ تعالیٰ گویا کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اتنی طاقت، اتنی ایسی طاقت اللہ کی ہے کہ وہ ہر چیز کو گویا دے سکتی ہے۔ وہ چاہے تو کنکر میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے، وہ چاہے تو انسان کے اعضاء میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ انتقلی، جب بھی کوئی ایسی مخلوق جو خلاف عادت دنیا میں بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے حکم سے بات کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے انتقلی اللہ انتق کل شیء، مجھے اس اللہ نے گویا کی طاقت دی، بات کرنے کی طاقت دی، جس نے تمام مخلوقات کو ان کی اپنی اپنی بولی، اپنی اپنی بات سکھائی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جو کیفیت ہوگی وہ کس طرح ہوں گے، کیا وہ اکٹھا بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیا وہ کسی کام میں مشغول ہوں گے؟ وہ کیفیت تو بتا رہے ہیں کہ وہاں لوگ منتشر ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ لوگ جب زمین سے صادر ہوں گے تو وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ٹولیوں میں، الگ الگ حصوں میں وہ منتشر پڑے ہوں گے، اور وہاں وہ زندگی جو ہوگی، یہاں پر تو ہمیں نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، برائی نظر نہیں آ رہی ہے، ثواب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس روز آدمی کو اپنا عمل نظر آئے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے یہ زلزلہ کریں گے تاکہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں کہ ان کے ہاتھوں نے کیا بھیجا ہے، اچھے اعمال آخرت کے لیے بھیجا ہے یا برے اعمال کو بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی عمل کو چھپائیں گے نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے علیم ہیں، ایسے بصیر ہیں، ایسے جاننے والے ہیں اور ایسی نگاہ رکھنے والے ہیں کہ ہم گھر میں کوئی چیز رکھتے ہیں، جب لمبا زمانہ ہو جاتا ہے، اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے تو ہم وہ چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اگر چھوٹی چیز ہوتی ہے، گم جاتی ہے، روٹی گم گئی تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں انسان بالغ ہونے کے بعد سے لے کر
مرتے دم تک ایک ذرہ برابر بھی نیکی کسی اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی مخلوق نہیں دیکھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی وہاں ظاہر کریں گے، اور ایسے گناہ کو بھی ظاہر کریں گے جس گناہ پر کسی مخلوق کی نظر نہیں پڑی، صرف بندہ اس گناہ کو کیا اور بھول گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ ظاہر کریں گے اور وہاں وہ اس کو دیکھے گا۔ یہاں تک کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا، صالح عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں دکھائیں گے، وہ اس کو وہاں دیکھے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ہاں البتہ ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے گا جن گناہوں کی بندے نے توبہ کی اور اس توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ دھل گئے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اور ایسے ہی ان لوگوں کے گناہ ظاہر نظر نہیں آئیں گے جن لوگوں نے دنیا میں یہ دعا کی تھی اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، تو وہ گناہ نیکیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے، گناہ کی شکل میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ ہاں وہ گناہ ضرور ظاہر ہوگا اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جس گناہ کے تعلق سے انسان نے توبہ نہ کی ہو، استغفار نہ کیا ہو، اللہ سے اس کی معافی نہ مانگی ہو، وہ گناہ وہ ظاہر ہوگا اور اس گناہ کو انسان دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر کوئی شر، کوئی معصیت، کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ اس کو دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی آدمیوں کی سفارش کریں گے جو شرک سے بچتے تھے، جو غیروں کے طریقوں سے بچتے تھے، جو سنت کا دامن تھام کر پوری زندگی گزارے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کریں گے اور ان کو اپنے ہاتھ مبارک سے جامع کوثر پلائیں گے، تب وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا عرش کا سایہ انہیں ملے گا اور بغیر حساب کتاب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو تمام انسانوں کو ایسے حالات میں جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک ذرہ جس کا اظہار اللہ تعالیٰ زلزلوں کی شکل میں کرتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کو تنبیہ ہوتی ہے جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ابھی وقت ہے سمجھنے کا، ابھی وقت ہے ہوش میں آنے کا، ابھی وقت ہے ہوش کے ناخن لینے کا، کیوں کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر سو رہے ہیں فجر میں، یا کاروبار میں نمازوں کو چھوڑ کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کس زلزلے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ہم باقی زلزلے کو دیکھ کر عبادت کی طرف آئیں گے، مسجدوں کی طرف آئیں گے، اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ زلزلے کو آتا ہوا دیکھ کر مسجد کی طرف آنا اس کا کوئی فائدہ مند، اس کو وہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ فرعون نے بھی جب پانی اس کو غرق کر رہا تھا، ڈبو رہا تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا کہ میں اے موسیٰ تمہارے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لیجیے، مجھے غرق ہونے سے بچا لیجیے، تو پھر اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی جب کوئی آدمی زلزلے کی زد میں آ جاتا ہے تو جب وہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو اگر اللہ تعالیٰ سخت اس پر داروگیر، اگر اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے تو پھر اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کسی مسلمان پر رحم آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم سب کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے ہماری مثال ہے، بڑے حضرات کہتے ہیں اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہونا ہے، ایسے ہی جہاں جس ملک میں زلزلہ نہیں ہے وہ لوگ ایسے اعمال کریں جو اللہ کے عذاب کو روکیں، جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں، جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں،
وہ عمل میں سے ایک عمل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس بستی میں عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا ہے کہ وہ بھی کیسے مسجد کو آ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، جس کے نتیجے میں ہم پر اللہ کی زمینی اور آسمانی آفات سے ہم سب کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔